السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سیشن میں میں نے آپ کے سامنے اسلام کا ایک اہم شعبہ معاملات اور قرآن و سنت کی روشنی میں معاملات کی اہمیت بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سود اور اس کی حرمت قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ مال کے نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کئی مرتبہ فتنہ، دھوکے کا سامان اور محض دنیاوی زینت کی چیز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مال و دولت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا خود دین کا تقاضا ہے، بلکہ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دی جائے۔ کہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی جائے۔ آج کل مال حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے حلال سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ آقا دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کرے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو، کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا دو عالم نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسانوں کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اور انگلش میں اسے انٹرسٹ کہا جاتا ہے، جس کا لغوی معنی ہے بڑھنا، اضافہ ہونا اور بلند ہونا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ربا یعنی سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا، یہ سود کہلاتا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے فرض کریں کہ کسی شخص نے دوسرے کو 100 روپے قرض دیے اور قرض دیتے وقت یہ شرط لگا لی کہ 100 روپے سے زائد مثلاً 110 روپے واپس دینے ہوں گے، تو یہ 10 روپے کا جو اضافہ لیا جا رہا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے سود کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سود اسلام کے اندر قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت، سنگ دلی اور مفاد پرستی جیسی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں، بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا بھی یہ سود ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر سود کی ممانعت کی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے نہ صرف اسے حرام قطعی قرار دیا ہے
بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے کہ جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، یعنی دوبارہ سے سود کے اندر ملوث ہوا، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کے اندر اضافہ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا سبب بنتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا ہو اور گناہگار ہو۔ انہی باطنی نقصانات اور مختلف معاشی تباہ کاریوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اور جو لوگ اس ممانعات کے باوجود سود جیسی قبیح حرکت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور سودی لین دین کرتے ہیں تو ان کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرماتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم پھر بھی سود کو نہ چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر سود کی برائی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلاکت خیز عمل قرار دیا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور اس جان کو ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود
عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں اللہ تعالیٰ پاگل پن پھیلا دیتا ہے، یعنی اس قوم کے اندر پاگل پن پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شب مجھے معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور مجھے معراج میں سیر کرائی گئی تو اس میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ کمروں کی مانند بڑے بڑے تھے، ان میں بہت سے سانپ ان کے پیٹوں سے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود خوری کیا کرتے تھے، یعنی سود کھاتے تھے۔ اسی طرح سود کی برائی کے حوالے سے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اسی طرح سود کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی، یعنی ان چاروں لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سود کس قدر بری چیز ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کل معاشرے میں سود کی مختلف صورتیں رائج ہو چکی ہیں اور مختلف ناموں سے رائج ہو چکی ہیں، اور عموماً شرعی احکامات سے ناواقف لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی درجے میں ان میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ تو یہ چند قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں جن میں ربا کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ربا کی قسموں کا ذکر کروں گا۔ چنانچہ اسلامی فقہ کے اندر ربا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کو ربا نسیئہ کہا جاتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ لینا یا نفع لینا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو 100 روپے ادھار دیے، قرض پر دیے، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگائی کہ جب تم یہ قرضہ مجھے واپس کرو تو 110 روپے مجھے واپس کرنا۔ تو یہ 10 روپے جو زائد وصول کیے جا رہے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو ربا کہا جاتا ہے، سود کہا جاتا ہے، اور یہی ربا نسیئہ ہے۔ ربا کی دوسری قسم ربا الفضل کہلاتی ہے، یعنی زیادتی کا ربا۔ اس کا دوسرا نام ربا الحدیث ہے۔ اسے ربا الحدیث اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس ربا کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مختلف قسم کے باہم ہم جنس تبادلے میں اضافے اور ادھار کو ربا قرار دے کر منع فرمایا ہے۔ وہ 6 اشیاء گندم، جو، نمک، کھجوریں، سونا اور چاندی ہے۔ لہٰذا اگر گندم کو گندم کے عوض فروخت کیا جائے تو برابر برابر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 1 کلو گندم کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، 2 کلو کے عوض فروخت کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ اضافی 1 کلو ربا قرار پائے گا۔ اسی طرح باقی 5 اشیاء کا بھی حکم ہے۔ دوسری صورت اس میں ربا کی یہ ہے کہ اگر ان 6 اشیاء کو غیر ہم جنس کے ساتھ فروخت کیا جائے، مثلا گندم کو جو کے عوض یا سونے کو چاندی کے عوض فروخت کیا جائے، تو یاد رکھیے اضافہ جائز ہے،
لیکن ادھار ناجائز اور ربا کی ایک شکل ہے۔ ربا الفضل کی حرمت کی وجہ ربا النسیئہ کا دروازہ بند کرنا ہے، کیونکہ یہ ربا النسیئہ تک لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ربا النسیئہ تک لے جانے کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ روپے یا کرنسی کے بجائے سونے چاندی کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی پہلے زمانے کے لوگ بارٹر یعنی اجناس کے تبادلے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی روح سے ربا حرام قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف قرض کے معاملے میں اضافہ لینا ناجائز ہے، یعنی اگر 100 دینار قرضہ دیا جائے تو قرضے کی واپسی میں 110 کے بجائے صرف 100 دینار ہی واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ اضافی 10 ربا ہوگا۔ لیکن کوئی شخص اس کا یہ ہیلہ نکال سکتا تھا کہ وہ 100 دینار 110 دینار کے عوض فروخت کر دے، یا مثلا اگر 110 دینار کی قیمت 1200 درہم کے برابر ہو تو وہ 100 دینار نقد کی فروختگی 1200 درہم ادھار کے ساتھ کرے۔ تو شریعت نے ان دونوں صورتوں کی خرید و فروخت کے معاملے کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ اسی طرح سونا چاندی کے علاوہ باقی 4 اشیاء یعنی گندم، جو، نمک اور کھجور میں بھی یہی حکم قرار دیا کہ اس میں باہمی ہم جنس فروختگی میں اضافہ اور غیر ہم جنس تبادلے میں ادھار ناجائز ہے، کیونکہ لوگ سونے چاندی کے علاوہ ضرورت کی بنیادی چیزوں میں سودی ہیلے کے طور پر اس طرح تبادلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیچھے سونا چاندی کی مثال میں ہم نے بیان کیا۔ البتہ سونے چاندی کے علاوہ 4 اشیاء میں باہمی ہم جنس تبادلے کی صورت میں کوئی شخص عقلی جواز نکال سکتا تھا کہ ایک طرف اعلیٰ قسم اور دوسری طرف ادنا قسم کا تبادلہ کرے اور یہ کہے کہ یہ جو میں اضافہ کر رہا ہوں اس کی کوالٹی کے بدلے میں ہے، اس کی کوالٹی کے عوض میں ہے۔ مثلا ایک طرف 1 کلو اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور دوسری طرف 2 کلو ادنا قسم کی کھجوریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اشیاء میں کوالٹی کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جس طرح سونے چاندی کے درہم اور دینار میں نئے پرانے یا کسی وصف کا اعتبار نہیں، اسی طرح ان اشیاء میں باہم تبادلے کے وقت ان اوصاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم جنس تبادلے کی صورت میں برابر برابر تبادلہ کیا جائے گا، البتہ غیر ہم جنس تبادلے کی صورت میں اضافہ جائز ہوگا لیکن ادھار ناجائز ہوگا۔ لہٰذا 1 کلو گندم 2 کلو جو کے عوض یا 10 دینار 100 درہم کے عوض نقد تبادلے میں جائز، ادھار میں ناجائز ہوں گے۔ تو یہ ربا اور سود کے کچھ احکامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں اس سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔